یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 تا 18 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر صورتیں بنائیں تمہاری، پھر حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ کہا تجھ کو کیا مانے تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا کہ جب کہ میں نے حکم دیا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اسے بنایا مٹی سے۔ کہا تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، پس باہر نکل کہ تو ذلیلوں میں سے ہے۔ وہ بولا مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ وہ بولا جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں سیدھی راہ پر، پھر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ کہا نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا میں ضرور انہیں دوزخ سے بھر دوں گا۔ جیسا کہ ترجمے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ان آیات کے اندر مذکور ہے، اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 4 میں بھی یہ واقعہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مذکور ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ واقعہ تو مشہور اور معروف ہے۔
البتہ اس واقعے کے اندر جو خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات دیے گئے اور جس غرض سے اس واقعے کو مذکور فرمایا گیا اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ ہم نے انسانیت کو پیدا کیا اور پھر ان کی شکل و صورت بنائی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو صرف آدم علیہ السلام ہی کو نہیں، ان کے ذریعے سے ان کی تمام ذریت کو گویا ہم نے پیدا کر دیا، اسی شکل و صورت پر اور اسی فطرت پر اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے حکم دیا تمام ملائکہ کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور یہاں فرمایا کہ حکم ملائکہ کو ہے سجدہ کرنے کا، اور یہاں یہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی ہے، جو کہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی روک دیا گیا، اور آدم کہہ کر یہ فرما دیا کہ آدم کی سمت میں، جس طرح کہ بیت اللہ یعنی کعبہ کی سمت میں سجدہ کیا جاتا ہے نہ کہ بیت اللہ کو، اور کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں بیت اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو فرمایا کہ یہ تو جائز ہی نہیں، بیت اللہ کی سمت میں سجدہ ہو رہا ہے، اور اللہ کا چونکہ یہ حکم ہے اس لیے اس سمت میں سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو ملائکہ کو حکم ہے، اور شیطان ملائکہ میں سے نہ تھا، وہ جنات میں سے تھا۔ سورہ کہف پارہ نمبر 16 میں فرمایا گیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو فرمایا فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے باوجود جاننے کے اس سے پوچھا کہ کیا چیز مانے ہوئی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میرا حکم تھا، تو اس کا جواب تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور مفسرین نے آیت کے اس حصے سے یہ فرمایا ہے کہ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر ثابت اس حوالے سے کیا کہ وہ خود آگ سے پیدا ہوا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور فرمایا کہ یہ اس نے اپنی رائے اور دلیل پیش کی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، جو کہ بالکل ہی ناپسندیدہ اور نامعقول تھی۔ اور مفسرین نے فرمایا ہر ایسا شخص شیطان کا وارث ہے جو اپنی رائے کو شریعت کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے، اور شریعت کا معنی اللہ کا حکم ہے، یہاں اللہ کا حکم تھا اور اس نے یہ دلیل یہ دی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل، کہ تو یہاں تکبر کر رہا ہے، اور یہ مقام تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں، یہ مقام تو خاشعین کا اور صالحین کا اور فرما برداروں کا ہے، اور تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے کہ جب لوگ اٹھیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی۔ یہاں یہ بات مفسرین نے فرمائی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس مکالمے سے اور اس موقع پر اللہ رب العزت کے غضب کو اس نے دعوت دے دی، اور اس کے باوجود اس نے اللہ سے یہ دعا کر لی، مانگ لی کہ مجھے قیامت کے دن تک کہ جب لوگ پہلے سور کے بعد اٹھائے جائیں گے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے اسے مہلت عطا فرما دی، اور یہ فرمایا کہ اس موقع پر اس نے یہ گویا دعا کی تھی، تو دعا کا قبول ہو جانا مقبولیت کی کافی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ دعا دنیا کے اندر کافروں کی بھی قبول ہوتی ہے، اور شیطان کی بھی اس موقع پر قبول ہو گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، تو اسے مہلت اللہ کے علم، حکمت اور مشیت میں تھا
اس لیے اللہ رب العزت نے اسے یہ مہلت دے دی، اور دعا قبول ہو جانے کے باوجود بھی وہ ابلیس لعین اور مردود ہی رہا۔ تو اس نے کہا کہ جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی تیرے نیک بندوں کی راہ میں بیٹھوں گا اور انہیں دائیں سے بائیں سے آگے اور پیچھے سے گمراہ کروں گا، اور تو اپنے بندوں میں سے بہت کم کو شکر گزار پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل برے حال سے اور مردود ہو کر، کہ میں تجھے بھی اور جو تیری اتباع کریں گے ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ فرمایا گیا نکلنے کے لیے کہ تو یہاں سے نکل جا۔ پہلی مرتبہ فرمایا کہ ذلیل اور رسوا ہو کر، اور دوسری جگہ فرمایا کہ برے حال میں اور مردود ہو کر چلا جا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ کہنا تجویز اور حکم کے طور پر تھا، اور دوسری مرتبہ نفاذ کے طور پر تھا، یعنی اب اس کی تنفیذ ہو گئی، نفاذ کر دیا گیا کہ اب یہ یہاں سے نکل ہی جائے۔ شیطان نے جو مہلت مانگی، فرمایا گیا کہ وہ اس وقت تک کہ جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد اسے مہلت نہیں دی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور حکمت میں تھی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اجازت دے دی۔ اور شیطان نے یہ کہا کہ میں اولاد آدم کو دائیں جانب بائیں جانب آگے اور پیچھے، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ یہی سمتیں ہوں گی جن سے شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہوگا، بلکہ شیطان کسی طرح بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس قدر وہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو آیت میں شیطان کا آسمان سے نکل جانا اور دنیا کے اندر آ جانا اس حوالے سے تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے مہلت دے دی، اور اللہ رب العزت نے پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر صراط مستقیم کی ہدایت کا انتظام اولاد آدم کے لیے کر دیا، تاکہ وہ شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی کی طرف وہ رغبت رکھیں۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، کیا کافر کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ جواب میں فرمایا گیا، قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ دعا کہ جو آخرت کے حوالے سے کافر کرتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو دنیا کے حوالے سے جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، جیسا کہ شیطان کی دعا قبول ہوئی۔ اور یہ سمجھنا کہ دنیا کے اندر اس کی دعا کیوں قبول ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حکمت اور مشیت کے تحت ان کے لیے دنیا ہی رکھی ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، بخلاف اس کے کہ مومن اور اہل ایمان جو لوگ ہیں وہ ان کی دعائیں دنیا میں بھی قبول ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی، اور کسی حکمت اور مشیت کے تحت دنیا میں قبول نہ ہوں تو وہ آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہیں، اور یہ دعا کی قبولیت کی سب سے بہترین صورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔